الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ کے نام سے الرحمن بے حد رحم والا الرحیم نہایت مہربان۔ الحمد سب تعریفیں ساری تعریفیں ہر قسم کی تعریفیں للہ صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا خالق ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن بے حد رحم والا الرحیم نہایت مہربان۔ مالکی وہ اللہ مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اہدنا تو ہمیں دکھا دے الصراط راستہ، اہدنا تو ہمیں چلا الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ اب آج ہم پڑھیں گے سیدھے راستے کون سے راستے سیدھے راستے ہیں، کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ ہمارا پہلا ڈیمانڈ کیا تھا؟ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی دے اور صراط المستقیم ہمیں دکھا بھی دے۔ آج ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ صراط الذین۔ اب صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ انعمت علیہم، انعمت تو نے انعام کیا علیہم جن پر۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب اللہ کے ہاں انعامات کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ جب آپ سکول میں فرسٹ پوزیشن لیتی ہے تو ایک الگ پرائز ہے، سیکنڈ کے لیے الگ پرائز ہے، تھرڈ کے لیے الگ پرائز ہے، اور جو پورے سکول کو ٹاپ کرتا ہے اس کے لیے الگ پرائز ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری جو آرمی ہے ان میں جو سب سے بڑا جو بگ پرائز ہے وہ کیا ہے؟ نشان حیدر، پھر تغمہ جرات، تغمہ بصالت، مختلف کیا ہے؟ انعام ہے ہمارے ملک لیول کی، صدارتی کیا نام ہے جو انعامات ہیں۔ تو یا اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہاں بھی انعامات کے 4 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ پہلی قسم نبوت۔ کیا ہے؟ نبوت، یعنی جو کسی بھی بندے کو اللہ جب نبی بنا دیتا ہے یہ اللہ کا اس بندے پر بہت بڑا انعام ہے۔ سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ نبوت، نبی ہونا، نبی اور رسول ہے۔ نبوت اور رسالت بگ پرائز ہے اللہ کے ہاں۔ سب سے بگ پرائز کیا ہے؟ نبوت اور رسالت، یاد رہے گا۔ دوسرا پرائز صداقت۔ کیا ہے؟ صداقت، سچائی، اس کو کہتے ہیں صدیقین۔ کیا کہتے ہیں؟ صداقت، سچ بولنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ صدیقین۔ جن کو نبوت ملی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبیین یا انبیاء۔ نبی کی جمع انبیاء، صدیق اور صدیق کی جمع صدیقین۔ یعنی دوسرا انعام کون سا ہے؟ صداقت۔ اور تیسرا انعام شہادت۔ کیا ہے؟ شہادت۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ صالحیت۔ کیا کہا؟ صالحیت۔ ہم کہتے ہیں صالح اولاد، عمل صالح، سنا ہے بار بار۔ تو صالحیت کیا ہے؟ یہ چوتھا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن بطور انعام اس کو ان لوگوں کی صحبت، ان لوگوں کی کمپنی ملے گی۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ۔ اب ہم نے پہلا پرائز کیا پڑھا تھا؟ بگ پرائز نبوت۔ والصدیقین، سیکنڈ پرائز کیا پڑھا تھا؟ صداقت، صدیقین۔ والشہداء، شہادت۔ والصالحین، اور صالحین۔ آج ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے؟ صراط الذین، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ نے کن پر انعام کیا؟ ایمان پہلے نمبر پر نبیوں پر، یعنی اللہ نے سب سے پہلے کس پر انعام کیا؟ بڑا انعام کن پر کیا؟ نبیوں پر۔ پھر اللہ نے صدیقین پر، پھر اللہ نے شہداء پر، پھر اللہ نے صالحین پر۔ تو ہم بھی اللہ سے اس راستے کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو نبیوں کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، اور جو صالح لوگوں کا راستہ ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، صراط بنا راستہ، الذین ان لوگوں کا، صراط الذین ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی بھی عطا فرمائے، ان لوگوں کے راستے پر چلا بھی دے۔ انعمت
تو نے انعام کیا ہے علیہم ان پر، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے اللہ نے کن پر انعام کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یاد رہے گا؟ تو ہم اللہ سے کس راستے کے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ انبیاء کے راستے کا، صدیقین کے راستے کا، شہداء کے راستے کا، صالحین کے راستے کا۔ صراط الذین، اللہ ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ سے ڈیمانڈ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو دو ہیں انتہائی سخت ترین سزا، کیا ہے؟ سزا کی سب سے انتہا درجے کی ڈگری، سزا کی انتہا درجے کی ڈگری کیا ہے؟ ایک ڈگری ہے غضب، کیا ہے؟ غضب، اور دوسری ڈگری ہے گمراہی۔ دوسری ڈگری کیا ہے؟ گمراہی۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے درخواست اور دعا کرتے ہیں نماز میں ہاتھ سینے پہ رکھ کے، نماز میں ہاتھ سینے پہ رکھ کے قبلہ رخ ہو کے باوضو ہو کے دعا کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے اللہ تو ہمیں دکھا دے، اہدنا اے اللہ تو ہمیں چلا دے، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ اب وہ سیدھے راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ نے انعام کن پر کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یاد؟ اب آگے ہم پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غضب نہ غصہ کیا گیا، غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غصہ کیا گیا۔ غضب یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا بھی ہے، اور یہ سزا کی بہت بڑی ڈگری ہے، کیا؟ غضب، مغضوب علیہم۔ تو ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے راستے پہ چلانا، انبیاء، صدیقین، شہداء کے راستہ دکھانا، غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غصہ کیا گیا۔ انبیاء پر اللہ رب العالمین نے نہ غصہ کیا ہے، صدیقین پہ اللہ رب العالمین نے نہ غصہ کیا ہے، صالحین شہداء پر اللہ رب العالمین نے کبھی غصہ نہیں کیا، اور ولدالین اور نہ وہ گمراہ ہے۔ اب اللہ سے ہم نے دو راستوں سے، دو قسم کی خصلتوں سے، دو قسم کے لوگوں کے راستے سے ہم نے اللہ سے کیا لیا؟ پناہ لیا۔ اللہ مغضوب علیہم کے راستے پہ نہ چلانا، اللہ گمراہ لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غصہ کیا گیا، غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غصہ کیا گیا ہو، ایک ولدالین نہ وہ گمراہ ہے۔ اللہ ان راستے پہ نہ چلانا جن پر غصہ کیا گیا ہو، یا جو گمراہ ہے اللہ گمراہوں کے راستے پر بھی، اور جن پر غصہ کیا گیا ہے ان کے راستے پر مت چلانا۔ سمجھ میں آیا؟ صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت تو نے انعام کیا۔ اگر آپ کہیں انعمت کہیں تو معنی کیا ہوگا؟ چینج ہوگا۔ انعمت میں نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا۔ ہم کس سے ہم کلام ہو رہا ہے؟ ہماری باتیں کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے۔ انعمت علیہم، انعمت تو نے انعام کیا علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب جن پر نہ غصہ کیا گیا۔ غیر المغضوب کا معنی کیا کریں گے؟ جن پر نہ غصہ کیا گیا، ولضالین اور نہ وہ گمراہ ہے۔ ولضالین کا معنی کیا کریں گی؟ اور نہ وہ گمراہ ہے۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تو نے غصہ کیا ہے اور جو گمراہ ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہمارا سبق؟ صراط الذین، صراط منا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم نہ جن پر غصہ کیا گیا، ولضالین نہ وہ گمراہ ہے۔ اب ہمارے پاس دو مثالیں ہیں۔ میں نے پہلی مثال آپ کو دیا تھا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس مثال میں کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ چار، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب دو مثالیں، ایک ایک مثال ان کا لے لیں۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ کن پر اللہ غصہ ہو گیا؟ یہودیوں پر۔ کن پر؟ یہودیوں پر، جو علم رکھنے کے باوجود جنہوں نے بغاوت کی، علم رکھنے کے باوجود جنہوں نے نافرمانی کی، علم رکھنے کے باوجود جنہوں نے حق بات کو چھپایا یا حق بات کو انہوں نے ٹھکرایا، ریجیکٹ کیا۔
یہود کیا ہے؟ مغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا ہے، جن پر غصہ کیا گیا ہے، ولضالین، اور نہ وہ گمراہ ہے۔ اب عیسائی ہے وہ ضالین ہے، عیسائی کیا ہے؟ ضالین ہے۔ اب یہودی علم رکھنے کے باوجود نہیں مانتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ علم رکھنے کے باوجود، نالج انفارمیشن رکھنے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتے تھے، اس علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ضالین عیسائی ہیں، عیسائی عمل تو کرتے تھے لیکن علم نہیں تھے۔ لا علمی میں جہالت کی بنیاد پہ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں تھے۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے، مثال کے طور پہ ابھی گھر میں آپ جاتی ہے، جا کے آپ ایک کپ توڑیں جان بوجھ کر، ایک ہے آپ اس کپ کو اس کمرے سے دوسرے کمرے میں لے کے جا رہی تھی، اسی وقت عبدالواحد دوڑتا ہوا آیا، اس نے آپ کو دھکا دیا تو آپ کے ہاتھ سے وہ کپ گر گیا۔ اس کی ایک الگ کنڈیشن ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کپ کو ادھر سے اٹھایا ہے، اٹھا کر آپ نے اس کو اس طرح گرا دی، کیا خیال ہے؟ ایک ہے کہ آپ سے گر جانا، ایک ہے آپ جان بوجھ کر اس برتن کو، اس کپ کو، اس گلاس کو آپ نے کیا کر دیا؟ توڑا۔ ایک طرف اگر آپ ایک کپ بھی توڑے نا جان بوجھ کر تو آپ کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ سب سے بڑی ہے، آپ سمجھدار ہے، آپ جانتی ہوئی، آپ شعور رکھتی ہیں، اس کے باوجود آپ نے گھر میں نقصان کیا تو آپ کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ اگر عبدالاحد کھیلتے کھیلتے پورے کپ توڑ دے، اس نے گیند مارا، سارے نیچے گرا، ڈرم ٹوٹ گیا، اس کے لیے سزا ہے۔ کیوں؟ وہ چھوٹا ہے، وہ بچہ ہے، عقل کا کچا ہے، بچہ عقل کا کچا، یہی کہا جائے گا۔ پاپا کیا کہے گا؟ یہ تو چھوٹا ہے، غلطی سے لاشعوری، اس کو کیا پتا؟ تو لہٰذا اب اس کی لا علمی کی بنیاد پہ اس کے لیے کیا ہے؟ معافی ہے۔ جو جاننے والے ہیں، جان بوجھ کر اگر کوئی غلطی کرے یا جان بوجھ کر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، یعنی جاننے والے۔ اسی طرح ہمارے عدالتوں میں اگر کوئی آدمی ذہنی توازن جو کھو گیا ہو، پاگل آدمی، اگر وہ کسی قسم کے کوئی جرم کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ سزا میں تخفیف معافی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے۔ عقلمند آدمی اگر کوئی جرم کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ تو یہودی مغضوب علیہم کیوں؟ کیونکہ وہ جان بوجھ کر علم رکھنے کے باوجود وہ بغاوت پہ اتر آئے، علم رکھنے کے باوجود نافرمانی پہ اتر آئے، علم رکھنے کے باوجود انہوں نے حق بات کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہودی ظالم کیوں ہوئے؟ وہ عبادت کرتے تھے، عمل کرتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں تھے۔ لا علمی کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ آپ محنت تو آپ کر رہی ہے لیکن آپ کی وہ محنت کام کی محنت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوکنگ اچھی طرح نہیں آتی، کوکنگ اچھی طرح نہیں آتی، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اپنی مطابق آپ نے کوشش کر کے کچھ پکانے کی آپ نے کوشش کی، آپ نے اس میں نمک بھی ڈالا، آپ نے اس میں مرچ بھی ڈالا، آپ نے اس میں چینی بھی ڈال دیا، آپ نے اس میں سوجی بھی ڈال دیا، آپ اپنی طور پہ آپ ٹھیک کر رہی ہے، لیکن آپ کو اس چیز کے بارے میں کوکنگ کے علم نہ رکھنے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ آپ کی ٹائم بھی ضائع ہو گیا، آپ کی محنت بھی ضائع ہو گئی اور چیز بھی خراب ہو گئی۔ ایسا ہی ہے۔ تو لا علمی کے بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ یہود عیسائی کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، تو لہٰذا وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ یاد رہے گا، مغضوب علیہم اور ضالین میں فرق معلوم ہوا۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غصہ کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پر جو جن پر تو نے انعام کیا ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہیں، جن پر یعنی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر نہ اللہ نے غصہ کیا گیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلانا جس راستے پر انبیاء چلے ہیں، جس راستے پہ صدیقین چلے ہیں، جس راستے پر شہداء چلے ہیں، جن راستے پر صالحین چلے ہیں، وہ راستہ جس راستے پہ چلنے والوں پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ چلو، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔